دوستو تباہی پارٹ 6 کا لنک نیچے کمنٹ میں پن ہے، سب اس کو لازمی دیکھیں اور جس نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر لے۔ روحی اب دونوں کون سی بیکار باتوں کو لے کر بیٹھ گئے، چلو گھر چلتے ہیں، وہاں بیٹھ کر آرام سے بات کریں گے۔ نائلہ تو یہاں پر کیا حرج ہے، یہاں پر ہی بیٹھ کر بات کرتے ہیں اور پھر میں تمہیں اپنے ساتھ واپس لے جاؤں گی۔ شیرو نہیں ماں، میں ابھی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا، ابھی صحیح وقت نہیں آیا، مجھے صحیح وقت اور صحیح موقع پر ہی گھر آنا ہوگا ورنہ سب غلط ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ پہلے کی طرح میں انجان رہوں اور پھر کسی سازش کا شکار ہو جاؤں۔ نائلہ پتہ نہیں بیٹا کن الجھنوں میں پھنس گیا ہے، مجھے بتا دیتے، میں کوئی حل نکال لیتی، میں اپنے بیٹے کی تمام پریشانیوں کو اپنے اوپر لے لیتی اور تم پر ایک خراش تک نہیں آنے دیتی۔ پتہ نہیں اب زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، لیکن وہ میں تمہارے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ شیرو کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ ماں، آپ کو تو میری عمر بھی لگ جائے، آپ کا کچھ نہیں ہوگا، چلو آ جاؤ، گھر بیٹھ کر اطمینان سے بات کرتے ہیں، مجھے بھی آپ سے ڈھیر ساری باتیں کرنی ہیں۔ روحی چلیں گھر بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ نائلہ چلو، جیسے تم دونوں کی مرضی، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ ضرور واپس آئے گا، اسے میرے لیے آنا ہوگا۔ ثمینہ رات نہ سونے کی وجہ سے صبح دیر تک سوتی رہی اور اچانک اس کی آنکھ کھلی۔ اس نے شیرو کو خواب میں دیکھا تو اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، اسماء کیا ہوا ہے باجی، کیا آپ نے پھر کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ ثمینہ اور کس کا خواب دیکھتا ہے، اسی کو ہی خواب میں دیکھا ہے اور مجھ سے ایسے الفاظ نکلے، پتہ نہیں موت بھی مجھے کیوں نہیں آ رہی، اس کی جدائی سے بہتر ہے کہ میں مر جاتی۔ اسماء کیوں ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو ثمینہ، تو کیا کروں، اب اس کے بغیر زندگی جینا ابھی تو کتنا مشکل ہو گیا ہے۔ اسماء آپ میری بات کیوں نہیں مانتی، آپ ایک دفعہ اس کے گاؤں چلی جائیں، کچھ دن وہاں پر رہ لیں، ہو سکتا ہے آپ کے دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے جب آپ ان کو دیکھیں گی۔ ثمینہ میں تم دونوں کو یہاں پر اکیلے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہوں؟ اسماء کیوں نہیں جا سکتی آپ، ہم بھی تو آپ کے ساتھ جائیں گے، کچھ دن ہم بھی وہاں رہ لیں گے اور ہمارا من بھی تھوڑا ہلکا ہو جائے گا۔ ثمینہ
اگر تم دونوں بھی جانے کے لیے تیار ہو تو پھر مجھے کسی قسم کی پریشانی نہیں، میں جا سکتی ہوں۔ تو تم دونوں کے ساتھ ہم کل ہی گاؤں کے لیے نکلیں گے۔ اسما، یہ آپ نے اچھی بات کی جو میری بات کو مان لیا۔ ماں، اس شہر میں دل نہیں لگتا، کہیں اور نہ چلیں؟ نکت، نہیں بیٹا، ہم کہاں جائیں گی؟ اور ویسے بھی ہمارا اور ہے کون؟ اگر ہم دوسرے شہر بھی جائیں گی تو کچھ گدھوں کی نظر تو ہم پر وہاں بھی ہوگی۔ مہرین، ہمارا یہاں ہے ہی کون؟ سب کے ہوتے ہوئے بھی ہم یتیم ہیں۔ میرا تو اب بالکل بھی یہاں دل نہیں لگتا۔ نکت، نہیں مہرین، ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اور کوئی ہو نہ ہو، پر اس کی یادیں تو اس گھر میں موجود ہیں اور میرے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اور ہو سکتا ہے ایک نہ ایک دن وہ بھی یہاں آ جائے۔ مہرین، نہیں ماں، ایسا تو نہیں ہوگا۔ جتنا برا ہم نے اس کے ساتھ کیا ہے، اس کے بعد تو وہ بالکل بھی یہاں نہیں آئے گا۔ نکت، وہ ضرور آئے گا۔ وہ ہم سے ناراض ضرور ہے، لیکن ایک نہ ایک دن ضرور آئے گا، اور جس دن آئے گا اس دن میں اسے اپنے سے الگ نہیں ہونے دوں گی۔ تم بھی بیٹا، اب میں بالکل ٹھیک ہوں، تو تم بھی روز کالج جایا کرو۔ تم اپنی پڑھائی مکمل کرو۔ مہرین، نہیں ماں، اب میرا دل نہیں کرتا کالج جانے کو۔ کالج میں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے سب لوگ گھور رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ یہ وہ ہے جس نے اپنے پر اعتبار نہیں کیا۔ باتوں کے دوران ہی زینت گھر میں داخل ہوئی اور بولی، زینت، تم کیوں نہیں جاؤ گی کالج؟ تمہیں تو آنا پڑے گا، اور اس کا سپنا ہے، وہ تو تمہیں پورا کرنا پڑے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ تم پڑھو، تو میں اس طرح نہیں چھوڑنے دوں گی کالج۔ مہرین روتی ہوئی زینت کے گلے لگ گئی اور لگاتار آنسو بہانے لگی۔ مہرین اتنا رو رہی تھی کہ روتے روتے اس کی ہچکی بند ہو گئی۔ زینت نے مہرین کی پیٹھ سہلائی اور اسے چپ کروایا، جبکہ یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی، اور آنکھوں میں آنسو لیے زینت سے بولی، نکت بیٹا، کچھ تم ہی سمجھاؤ کہ یہ خود کو سنبھالے۔ یہ پچھلے 1 سال سے ایسے ہی رو رہی ہے۔ زینت، جی آنٹی، اب میں آ گئی ہوں، تو اب میں اسے سنبھالوں گی، آپ بے فکر ہو جائیں، میں اسے سمجھاتی ہوں۔ پھر زینت مہرین کو لے کر اندر کمرے میں چلی گئی اور جا کر مہرین سے بولی، زینت، یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا رکھی ہے؟ میں نے تم سے اس دن کالج میں بھی کہا تھا، اب بہت رو لیا تم نے، اب تم اس سے زیادہ نہیں رو گی۔ تم شیرو کو جانتی تھی، وہ تمہاری آنکھوں میں کبھی بھی آنسو برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہاری آنکھوں میں آنسو آنے سے اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ تمہیں پتہ ہے، مہرین روتے ہوئے، تمہیں پتہ ہے وہ دور بھی تو صرف ہماری وجہ سے ہوا ہے، یہ دکھ بھی تو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ زینت، تم خود کو کیوں دوش دے رہی ہو؟ وہ تمہاری وجہ سے دور نہیں ہوا، بس قسمت کو ایسے منظور تھا۔
اس کو بچھڑنا تھا اور وہ بچھڑ گیا۔ تم اب روز کالج آؤ گی ہمارے ساتھ، میں تمہیں روز لینے آؤں گی۔ اس کے بعد اگلے منتھ کمپٹیشن کے لیے میں دوسرے شہر جا رہی ہوں، تو تمہیں میرے ساتھ وہاں بھی آنا ہوگا۔ مہرین: لیکن ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اپنی ماں کو اکیلا چھوڑ کر تمہارے ساتھ کیسے جا سکتی ہوں؟ بیٹا، مجھے کچھ نہیں ہوگا، تم تھوڑا باہر جاؤ، ریسٹ کرو تاکہ تمہیں بھی تھوڑا گھٹن سے باہر نکلو۔ مجھے کچھ نہیں ہوگا، میرے پاس رحیلہ آ جائے گی۔ نکہت ہاتھ میں پانی کی بوتل لیے کمرے کے اندر داخل ہو رہی تھی جب اس نے مہرین کو یہ بات کرتے سنا تو اس نے آگے سے جواب دیا۔ زینت: بالکل آنٹی، میں بھی اس سے یہی کہہ رہی ہوں۔ اب ہم روز کالج جائیں گے اور پھر اگلے منتھ ٹرپ پر بھی۔ مہرین: میرا دل تو نہیں کر رہا، لیکن اگر تم کہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ ضرور آؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہے کہ تم ریما کو بھی اپنے ساتھ لاؤ گی۔ زینت: ہاں، میں اسے بھی کہہ دوں گی، وہ بھی ہمارے ساتھ آئے گی، ہم سب جائیں گے۔ ماں، یہ بتائیں کہ گھر میں سب کیسے ہیں؟ مائرہ مامی، دیبا مامی، بڑے ماما، چھوٹے ماما اور بچے سب کیسے ہیں؟ نائلہ: سب ٹھیک ہیں بالکل، اور سبھی تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ ایک خوشخبری اور بھی ہے۔ شیرو: وہ کون سی؟ نائلہ: وہ یہ کہ ناصرہ کا بیٹا ہوا ہے۔ شیرو: واو، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ میں دل ہی دل میں بہت خوش تھا کیونکہ وہ میرا بیٹا ہی تھا، لیکن بدقسمتی سے میں اب اس کو دیکھ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ میں یہاں پر موجود تھا اور فی الحال تو جا کر واپس نہیں جا سکتا تھا۔ نائلہ کن سوچوں میں گم ہو گیا میرا بیٹا۔ ماں نے جب مجھے دیکھا کہ میں ان کی باتیں سننے کے بعد کسی سوچ میں ڈوب گیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھا۔ شیرو: کچھ نہیں، بس کچھ یاد آ گیا تھا۔ نائلہ: شیرو، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہ رہی ہوں، لیکن میرا خیال ہے کہ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ میں تم سے بات کروں۔ شیرو: ماں، آپ کو مجھ سے پوچھنے کے لیے کسی قسم کی اجازت کی ضرورت نہیں اور نہ ہی کسی قسم کے وقت کی۔ آپ کا جب دل کرے جو پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو سچے دل سے بتاؤں گا۔ نائلہ: اگر ایسی بات ہے تو بتاؤ کہ تم ہمیں چھوڑ کر کیوں آئے تھے اور اتنے دن ہو گئے تم واپس کیوں نہیں آئے؟ ماں کی بات سن کر میں بالکل خاموش ہو گیا۔ اب میں انہیں کیا جواب دیتا، کیا بتاتا کہ میں کن حالات سے گزرا ہوں۔ ماں کی بات کا میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا جو میں انہیں اس وقت دیتا۔ اگر انہیں میں اس وقت حقیقت بتا دیتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے ایک پل کے لیے بھی اکیلا نہ چھوڑتیں۔ اس لیے میں نے سوچا کہ ماں کو کچھ بھی حقیقت بتانے کی ضرورت نہیں ہے، خواہ مخواہ ماں پریشان ہوگی۔
شیرو: نہیں ماں، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس پر بحث کرتے رہیں۔ نائلہ: تجھے باتوں کو ٹالنا اب بھی نہیں آتا شیرو، تو اب بھی مجھے ٹالنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ شیرو: کچھ چیزوں سے ماں میں فی الوقت انجان ہوں، اور میں انجان ہی رہنا چاہتا ہوں۔ میں اپنے دماغ پر زیادہ زور نہیں ڈالنا چاہتا۔ نائلہ: ٹھیک ہے، اگر تم مجھے نہیں بتانا چاہتے تو میں تمہیں مجبور نہیں کروں گی، لیکن تمہاری مجبوری اتنی بڑی ہے کہ تم میرے ساتھ گھر بھی نہیں آ سکتے۔ شیرو: نہیں ماں، ابھی وہ ٹائم تھوڑا دور ہے۔ میں آؤں گا، ضرور آؤں گا، اور آپ کے ساتھ ہی آؤں گا۔ ابھی نہیں، ابھی کے لیے آپ کو اکیلے واپس جانا ہوگا۔ نائلہ: ٹھیک ہے، اگر میرے بیٹے کی یہی خواہش ہے تو مجھے بھی یہ منظور ہے۔ میں کچھ ٹائم رہ لوں گی، لیکن تمہیں میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ کچھ بھی ہو جائے، ایسا ویسا نہیں کرو گے جس سے تمہاری جان کو خطرہ ہو۔ میں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اب اس بات کا انہیں کیا جواب دیتا؟ انہیں کیسے بتاتا کہ میری جان پہلے ہی سولی پر لٹکی ہوئی ہے؟ ذرا سی غلطی میری موت کا سبب بن سکتی ہے، اس لیے خاموش رہتے ہوئے میں نے اپنا چائے کا کپ اٹھایا اور پینے لگا۔ ماں بھی چائے پینے لگ گئیں۔ ان کے دل میں تو لاکھ سوال تھے، لیکن وہ میرے سامنے ابھی اور کچھ بھی نہیں کہنا چاہ رہی تھیں۔ چائے وغیرہ پینے کے بعد میں ماں سے بولا، گھر جا کر آپ کسی کو بھی مت بتانا کہ آپ مجھ سے ملنے آئی ہیں۔ میں بہت جلد آپ سے ملنے گھر آؤں گا۔ بس کچھ دن آپ کو مزید انتظار کرنا پڑے گا۔ نائلہ: یہ انتظار کرنا کافی مشکل ہے شیرو، لیکن میں تمہارے لیے یہ زخم سہنے کو بھی تیار ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا، اب جب ہماری ملاقات دوبارہ ہوگی تو تمہیں اس سچ سے پردہ اٹھانا ہوگا۔ میرے دماغ کے اندر بہت سارے سوال ہیں جو میں تم سے پوچھنا چاہتی ہوں، لیکن ابھی بھی میں کچھ نہیں پوچھوں گی۔ اور شیرو، میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کر ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی گود میں سر رکھ کر سونا چاہتا ہوں۔ وہ سکون چاہتا ہوں جو پہلے میری زندگی میں تھا، لیکن وقت اور حالات نے اسے بدل کر رکھ دیا۔ ہماری باتوں میں ہی شام ہونے والی تھی تو ماں بولی، نائلہ اب مجھے واپس جانا ہوگا، کیونکہ میں سب کو بتا کر آئی تھی کہ میں شام تک واپس آ جاؤں گی۔ شیرو: نہیں ماں، آپ آج رات کہیں نہیں جائیں گی، آپ میرے پاس رکیں گی۔ نائلہ: نہیں بیٹا، ایسے نہیں ہو سکتا۔
اگر میں تمہارے پاس رکی تو مجھے ان لوگوں کو سچ بتانا ہوگا جو تم نہیں چاہتے۔ شیرو: پر ماں، آپ اس طرح جا رہی ہیں، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ وقت اور حالات نے ہمارے بیچ یہ تھوڑی سی دوری ڈالی ہے، اسے میں بہت جلد ختم کر دوں گا۔ نائلہ: ہاں کیوں نہیں بیٹا، ضرور ختم ہو جائے گی۔ اگر اوپر والے نے چاہا تو بہت جلد وہ دن آئے گا جب ہم دونوں پاس بیٹھے ہوں گے اور اپنے گھر میں ہوں گے۔ پھر ماں مجھ سے ملی اور میں روحی جی کے ساتھ ان کی گاڑی میں انہیں بس اسٹاپ پر مطلوبہ بس پر بٹھانے کے بعد گھر واپس آ گیا۔ جو ہی روحی جی کے ساتھ گھر پر پہنچا تو میری آنکھوں سے بھی بے اختیار آنسو نکلنا شروع ہو گئے، جو پتہ نہیں کب ہچکیوں میں بند رہے تھے۔ مجھے روحی جی چپ کروا رہی تھیں، لیکن میں تھا کہ چپ ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ قریباً آدھے گھنٹے سے زیادہ یہی سلسلہ چالو رہا کہ دکھ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں اپنوں سے بچھڑ رہا ہوں۔ مجھے اپنوں کی یاد آ رہی تھی اور وہ بھی اتنی شدت سے آ رہی تھی کہ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ مجھے اس طرح اداس دیکھتے ہوئے روحی جی آج میرے پاس سو گئیں اور ان کے اندر بھی کچھ وہم آ گیا تھا کہ مجھے کچھ ہو نہ جائے۔